بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں UK44 اسپیشل۔ ناظرین، جب سے پاکستان بنا ہے 70 سال کی تاریخ میں جو بڑی ہیڈ لائنز بنتی ہیں پاکستان کے حوالے سے، کہا یہی جاتا ہے کہ پاکستان سیاسی اور معاشی سنگین ترین دور سے گزر رہا ہے، حساس ترین دور سے گزر رہا ہے، معاشی چیلنجز درپیش ہیں پاکستان کو، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیسے معیشت کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کیسے کاروبار کو اور معیشت کو ایک ساتھ چلایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے، اتنا ہی بڑا ہے جتنا کہ پاکستان کے بننے کے وقت۔ لیکن آج اس تمام تر سیاسی اور معاشی صورتحال کو دیکھیں تو عام کاروباری حلقے جو ہیں وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، حکومتی پالیسی کے اوپر، معاشی ٹیم کے اوپر بڑے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ 2 سے زائد مرتبہ وزراء کی تبدیلی اور معاشی ٹیم میں بہتری نہ آنا ایسے چیلنجز ہیں جس سے موجودہ حکومت کو اس نبرد آزما ہونا ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کے سابق وفاقی وزیر خزانہ اور 5 سے زائد مرتبہ بجٹ پیش کرنے والی شخصیت، جی ہاں جناب اسحاق ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کی ایک بڑی اہم شخصیت ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں مسلم لیگ نون کا اور اسحاق ڈار کا ایک اہم کردار ہے، تاریخی کردار ہے۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے پاکستان کی معیشت کے بارے میں، پاکستان کی سیاست کے بارے میں، مسلم لیگ نون کی حکمت عملی کے بارے میں۔ بہت شکریہ سر، آپ کے مصروف ترین شیڈول سے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور آج ہمارے ساتھ آڈینس بھی موجود ہے جو پاکستان اوورسیز پاکستانیز ہیں، جو برطانیہ میں بھی کاروبار کرتے ہیں اور پاکستان میں بھی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا سر کہ کووڈ-19 ہے، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کی معاشی پالیسی کی، مستقبل کی معاشی پالیسی کی۔ مستقبل سے مراد میرا اگلے 6 ماہ 1 سال ہے، کیونکہ اس موجودہ حکومت کو تقریباً 2 سال کا عرصہ گزرنے والا ہے، لیکن ابھی تک معاشی جو پالیسی ہے نہ اس کو کہیں نظر آ رہی ہے، نہ معاشی ٹیم نظر آ رہی ہے۔ ڈالر دیکھیں تو 167-168 پہ ٹریڈ کر رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پاؤنڈ کی قیمت جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ اس تمام تر سیاسی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ بھی معاشی ٹیم کے ہیڈ رہ چکے ہیں، سابق وفاقی وزیر خزانہ ہیں، مسلم لیگ نون کے 5 سے زائد مرتبہ آپ نے بجٹ پیش کیے ہیں۔ تمام تر سیاسی صورتحال کو، معاشی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اسد صاحب شکریہ آپ کا، آپ کے چینل کا اور سب ساتھیوں کا، دوستوں کا جو یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں ایز اے پاکستانی کافی کنسرن ہوں کہ جو معاشی صورتحال اس وقت پاکستان میں ہے وہ ہم سب کی لمحہ فکریہ ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی بھی ملک کی ایک انڈیکیٹر دیکھنا ہو کہ وہ ملک کیسے پرفارم کر رہا ہے تو وہ ہوتا ہے ان کی GDP کا انڈیکیٹر، کہ جی وہ کتنا پازیٹیو ہے، کتنا اوپر جا رہا ہے، کیونکہ اسی سے آپ کی غربت ختم ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے، اسی سے آپ کا پر کیپٹا انکم بڑھتی ہے، اسی سے آپ کے ملک میں ترقی نظر آتی ہے، انفراسٹرکچر کو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کتنا ملک میں ترقی ہو رہی ہے۔ تو ہم نے جو پچھلا ٹینیور تھا 2013-18 میں بڑی محنت کے ساتھ اس انڈیکیٹر کو ہم قریباً 6% کے قریب لے گئے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو بھی نئی حکومت آتی وہ اس کو مزید، پاکستان میں پوٹینشل ہے، یہ نہیں کہ پاکستان میں پوٹینشل نہیں ہے، پاکستان کا پوٹینشل ہے، لیکن اس کے لیے صحیح پالیسیز کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو GDP گروتھ کا انڈیکیٹر ہے وہ پہلے سال میں جو نئی حکومت آئی PTI کی، بدقسمتی سے انہوں نے قوم کو 3.3% بتایا، لیکن جو ریفلیکشن تھی معاشی ترقی کی یا جو معیشت کا حال نظر آ رہا تھا ڈسٹنس سے، وہ یہ انڈیکیٹ نہیں کرتا یہ 3.3% گروتھ ہے، کیونکہ 2013 سے پہلے بھی قریباً 3 کی ٹریجیکٹری میں پاکستان کی گروتھ تھی۔ اب ہم نے دیکھا کہ 1 سال قریباً جب ہو گیا یعنی ختم ہونے کو، تو پھر حکومت نے بڑی آسانی سے کہہ دیا جی کہ 1.9% تھی، 3.3 نہیں، نمبر ریوائز کر دیا۔ یہ چھوٹی ریویژن نہیں ہے۔ GDP گروتھ میں ڈیسیمل 0 پوائنٹ کے بعد بھی اگر چھوٹی سی چینج ہو تو وہ بھی یعنی انوائٹ کر دیا کہ اس کو دیکھا جائے کیا ہوا، کس وجہ سے ہوئی۔ تو یہ تو 74% انفلیٹڈ تھی، 1.9% کی گروتھ کو 3.3 کہا 1 سال،
اسی طرح یہ جو سال ابھی 30 جون 2020 کو ختم ہوا، دوسرا سال ان کا مالی، تو اس میں بھی ان کی جو پروجیکشن تھی کہ جی وہ 4% گروتھ دیں گے. اب ایکچوئل جو ڈیلیور ہوا ہے وہ ہے 0.38% نیگیٹو گروتھ. نو نیگیٹو گروتھ از اے ویری سیریس تھنگ، اور یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے 0.38. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ یہ قریباً 2.6% نیگیٹو ہوگی. یہ جو نمبر ہے یہ انڈر اسٹیٹڈ ہے، اور جب ریوائز ہوگا تو یہ ہوگا. میری ذاتی رائے میں یہ کم از کم 1.5% نیگیٹو گروتھ ہوگی. اب حکومت آف اینڈ آن آپ نے سنا ہوگا کہ کووڈ کو اور کرونا کو اس کا یعنی ذمہ دار قرار دے رہی ہے. یہ بات حقیقت نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی گراؤنڈ ہو چکی تھی کرونا کے شروع ہونے سے پہلے، اور اس کی اب میں نہیں کہہ رہا، میں تو پہلے بھی کہتا رہا ہوں، جب ان کے کلیم تھے میں اس کو نگیٹ کرتا تھا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اب تو حکومت نے اپنی ایک کانفیڈینشیل اسٹڈی کروائی ہے، اور وہ رپورٹ سم ہاؤ لیک ہو گئی ہے پبلک میں. اگر آپ نے دیکھی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا. وہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ اکانومی جو ہے وہ بیٹھ چکی تھی بیفور کرونا. اب ہم بات کرتے ہیں اگلے سال کی. اگلے سال میں پھر حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم پازیٹیو گروتھ دیں گے 2.1%، اور ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ یہ نیگیٹو ہوگی. جو انہوں نے ریفارمز اور ایکشنز بجٹ میں لیے ہیں وہ مجھے اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ یہ 2.1% گروتھ ہوگی. ہمیں اپنے مائنڈ میں یہ رکھنا چاہیے کہ گروتھ جو ہے وہ 2.4% کے قریب ہوگی تو ورچولی نیوٹرل گروتھ ہے، کیونکہ ہماری جو آبادی ہے وہ 2.4% سے بڑھتی ہے. تو ہمیں چاہیے گروتھ پاکستان کو 6 سے 8% میں رکھنے کی منیمم، تاکہ ہم پھر لوگوں کو روزگار دے سکیں، ملک میں ترقی ہو سکے، انفراسٹرکچر کی بہتری ہو، فی کا آمدنی بڑھے. تو 5 سالوں میں ہم نے پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 22,000 ارب سے جی ڈی پی کو لے کے ہم 34,000 ارب پہ لے گئے. ابھی بڑی بدقسمتی ہے کہ ان 2 سالوں میں یہ بہت بڑا پریشانی والا سوال ہے میرے نزدیک کہ $51 بلین جی ڈی پی گروتھ میں اس کا لاس ہو چکا ہے، اس میں کمی آ چکی ہے. $51 بلین جو جس کنٹری کی 314 بلین کی ہو، اور اس میں $51 بلین نکل جائے تو آپ اندازہ کریں کہ پھر کیا ہوگا. وہی ہوگا کہ جو آپ کے ٹی وی چینلز اور جو میڈیا دکھا رہا ہے. ہر بندہ پریشان ہوگا، ہر بندہ آہو پکار کر رہا ہوگا، لوگ بے روزگار ہو رہے ہوں گے. بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ جب آپ کی جی ڈی پی اپنا بڑھ رہی تھی تو ہم نے 5 سال میں، ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 6% لوگوں کو خطۂ غربت سے باہر نکالا. آج حالت یہ ہے کہ 2 سال کے اندر 5% دوبارہ لوگ خطۂ غربت میں چلے گئے. ہم نے سنا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی لوگوں کو، بڑے خوش تھے ہم بھی. ابھی قریباً 80 لاکھ بے روزگار ہو چکے ہیں مزید، اور اس میں 20 سے 25 لاکھ اور ایڈ ہونے والے ہیں. تو ہم نے اگر ان امپلائمنٹ ریٹ 5.8% پہ چھوڑا تھا تو ان 2 سال میں وہ 40% بڑھ کے 8.5% پہ چلا گیا. سر آج یہ بتائیں کہ یہ سارے چیلنجز تھے آپ کے دور میں، لیکن اکانومی اسٹیبل تھی، ترقیاتی کام ہو رہے تھے، موٹر ویز بن رہی تھی. آج نہ دھرنے ہیں، نہ ایٹمی دھماکے ہیں، اور بیرونی دنیا بھی خان صاحب کی بڑی تعریف کرتی ہے، لیکن نہ ترقی ہے، نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ نوکریاں ہیں، نہ تنخواہوں میں اضافہ ہے. یہ ذرا ایکسپلین کر دیں یہ کیسے. ہم نے، مجھے یاد ہے کہ 5 جون 2013 کو میاں نواز شریف نے حلف لیا، 7 جون 2013 کو کابینہ نے حلف لیا مجھ سمیت، اور 12 جون 2013 کو میں نے بجٹ پیش کر دی. جی ہم ٹھیک ہے، ہم شاید راتیں بھی جاگے ان دنوں میں، 3 راتیں 5 میں سے. اور ہم نے 28 جون کو بجٹ جب ختم کیا تو ہم نے 4 جولائی 2013 کو ہم نے IMF کے ساتھ فائنلائز کر لیا، ایگریمنٹ فائنلائز کر لی. جی یہ علیحدہ بات ہے کہ IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہم نے اپنی ٹرمز پہ کیا، کیونکہ الحمدللہ کچھ تجربہ ہے. میں قریباً 4 دفعہ اس کام کو کر چکا ہوں پاکستان میں فائنانس منسٹری کو ہینڈل. تو وہ ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کو ملحوظ خاطر رکھ کے کیا. آپ نے یہ جو ایک ڈیویلیویشن کی بات کی ہے وہ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. جو پنڈت تھے ہر وقت ٹی وی میں بیٹھ کے کہتے تھے ڈیویلیویشن، وہ اب وہ بھی غائب ہو گئے ہیں، کیونکہ ایکسپورٹ تو بڑھی نہیں. بھئی آپ ڈیویلیوشن کر رہے ہیں، اپنی اکانومی کو سارا آپ نے بٹھا دیا، اور ایکسپورٹ جو بڑھنی تھی وہ پہلے سال میں -2%،
اور اس سال میں -4% کی بات ہو رہی ہے. تو پھر آپ نے کیا یعنی ہیلپ کیا کیا ملک کے لیے، کیا کیا قوم کے لیے، کیا کیا اکانومی کو کیا نقصان یا نفع پہنچایا؟ وہ یہ کیا کہ قیمتیں آسمان پہ چلی گئی، انٹرسٹ ریٹ 13% پہ چلے گئے، کرٹسی کرونا کے واپس یہ بڑی مشکل سے لائے ہیں واپس 7% پہ. ہم نے جو 4 سال نارمل تھے وہ تو 5.25% پہ ہم نے لائے ہوئے تھے. انٹرسٹ ریٹ لوئسٹ تھے دہائیوں میں، ان ڈیکڈز. انفلیشن لوئسٹ تھی، فوڈ انفلیشن 1% پہ تھی. اور اب کیا ہوا کہ انہوں نے جو ڈیویلیوشن کی تو ہر چیز آسمان پہ چلی گئی، ادویات کی قیمت آسمان پہ چلی گئی. ایک ہماری 15 آئٹمز کی ایک سینسٹیو لسٹ ہے جو کہ ہر غریب سے غریب گھر میں بھی وہ استعمال ہوتی ہے. آٹا، چینی، چاول، آپ کا مٹی کا تیل ہو گیا، گیس ہو گیا، بجلی ہو گئی، یہ چیزیں 15 آئٹم ہیں. اس میں ہم نے بہت اسٹرکٹ مانیٹرنگ رکھی اور ہم نے دیکھا کہ 5 سال میں اس کی ایوریج کہیں تھوڑی زیادہ کہیں کم، ایوریج 15 آئٹمز کی ہم نے 4% کمی کی. جی. انہوں نے 21 مہینے میں 46 اس میں اضافہ کر دی. جی. 21 مہینے میں ان 15 سینسٹیو آئٹمز میں. یعنی کوئی گورنمنٹ کی ذمہ داری اور ریٹ کوئی نظر نہیں آتی، بالکل بے پرواہ ہیں. لوگوں کی تکالیف کو ان کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، عام بندہ کیسے گزارا کر رہا ہے. رپورٹ جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ آسمان پہ چلی جاتی ہے. آٹے کا نوٹس لیتے ہیں، ہم نے 650-700 کا جو بیگ چھوڑا تھا وہ 1000 پہ پہنچ چکا ہے. 1000 سے 1100 پنجاب میں. KPK میں، خیبر پختونخوا میں وہ 1300 سے 1500. چینی کا نوٹس لیتے ہیں وہ 55 روپے سے بڑھتی 90 روپے پہ پہنچ چکی ہے، کراس کر گئی ہے. جی. پیٹرول کا نوٹس لیتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کیا یعنی ایک عجیب تماشا ہوا ہے. بھئی ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ جی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے یہ گنڈا ٹیکس ہے، یہ ایکسٹورشن کرتے ہیں آپ عوام سے، یہ ہمیں کہا کرتے ہیں. آپ ان کے تقریریں سنیں ذرا اس زمانے کی. اب جب $72 کا فی بیرل تھا دنیا میں قیمت، ہم کس ریٹ پہ پیٹرول دے رہے تھے؟ 88 روپے پیٹرول، 99 روپیز ڈیزل. جی. آج 43% قیمتیں کم ہو گئی ہیں. جی. اور یہ کس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں؟ 101 روپیہ پیٹرول اور 100 روپے ڈیزل. جی. تو یہ جو ان کی جو ہے نا جی پرفارمنس، وہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ نہ ان کی ویژن ہے، نہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ کمپیٹنس ہے، نہ ان کی کمٹمنٹ ہے، نہ ان کی تیاری تھی، اور نہ یہ کام کرنا جانتے ہیں. یہ کچھ اور کام کرنا جانتے ہیں، وہ شاید پروگرام کے لیٹر سٹیج پہ ہم بات کریں گے. جی بالکل، نا تجربہ کاری ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، سوالات ہیں. لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد پھر اسحاق ڈار صاحب سابق وفاقی وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی. ویلکم بیک ناظرین. اب پروگرام جاری ہے اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے سب سے اہم سینئر کاروباری شخصیت بھی ہیں، UKPCCI کے دہائیوں سے صدر بھی رہے ہیں اور پاکستانی کمیونٹی کی برطانیہ میں خدمت کی ہے، حاجی صدیق صاحب، ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنا سوال کریں معیشت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے. جی حاجی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کا صبائی شکریہ ادا کرتا ہوں اسحاق ڈار صاحب، ویلکم، اینڈ پورے پینل کا تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. سب سے پہلے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ 3-4 باتیں ہیں کہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آتی ہوتی ہے اپنی، آپ کی گورنمنٹ تھی تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ وی ڈوئنگ فنٹاسٹک، بہت اچھی کر رہے ہیں. تو ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے جو گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تھی نون، اتنے قرضے تھے ہمارے سر پر، وہ ہم نے ختم کر دیے ہیں. تو جو آدمی جو اسٹیج پر بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وی آر ڈوئنگ فنٹاسٹک جاب، بہت اچھا ہم کام کر رہے ہیں. اور جو آدمی نیچے بیٹھا ہوتا ہے، جس طرح آپ نے بالکل ذکر کیا ہے کہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ بجلی کا بل نہ دو، یا ہم قرضے نہیں لیں گے، یہ نہیں کریں گے. جب وہ اگر اسٹیج پر آئے ہیں اور جب وہ گورنمنٹ میں آئے ہیں تو وہی باتیں جو کہتے تھے کہ آپ لوگ نہیں کر سکتے تو وہ خود کر رہے ہیں. تو اسی طرح میں یہ نہیں آپ کو کچھ کہتا ہوں کہ آپ نے کوئی غلط بات کہی ہے یا مطلب کس سے کہہ رہے ہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کا جو آپ سوال کر رہے ہیں آخر حل کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کا. یہ بہت ہی ڈیبیٹڈ
آپ نے بڑا اچھا سوال فرمایا کہ جی قرضوں کی، چونکہ جب خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے سارے جو 5 سال گزارے ہیں وہ تھے 4 حلقے اور 35 پنکچر پہ. میں سیاست نہیں کر رہا، میں آپ کو حقیقت یاد کروا رہا ہوں. اب جب سے حکومت میں آئے ہیں تو 2 لفظ ان کو آتے ہیں، کرپشن اور قرضے. آپ جب قرضوں کی تفصیل سنیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ قرضوں میں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا قوم سے کہ میں 10,000 ارب کے کمی کروں گا قرضوں میں پاکستان کے، ایک. دوسرا ان کا بھی ریسنٹ کلیم ہے کہ ہم نے 5,000 ارب کے قرضے مسلم لیگ نون کے واپس کیے. تو ہم ان دونوں چیزوں کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کدھر کھڑے. پاکستان کے جو قرضے تھے جب مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تھی تو 24,900 ارب روپے تھے، اور 1,900 ارب اسٹیٹ بینک میں ابھی استعمال نہیں ہوئے تھے، کیش پڑا تھا. اگر آپ اس کو مائنس کریں گے تو 23,000 ارب کے قرضے تھے نیٹ. اس کو ایک طرف رکھ دیتے 1 منٹ کے لیے. ابھی جو 21 مہینے میں پی ٹی آئی قرضوں کا پہنچ چکی ہے ٹوٹل حجم، وہ 35,200 ارب ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس حکومت نے 10,200 ارب کا قرضوں میں نیٹ اضافہ کیا. پیپلز پارٹی نے کو 8,500 ارب 5 سال میں اضافہ کیا. ہم نے 9,500 ارب 5 سال میں اضافہ کیا. قرضوں میں کمی نہیں ہوتی، قرضے بڑھتے ہیں. کو پاکستان میں سونے اور دودھ اور اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں نکلائیں کہ جی پیٹرول نکل آیا ہے، سونا نکل آیا ہے تو اب ہم قرضے واپس کر دیں گے. اللہ کرے وقت آئے قوم کی دعاؤں سے اور اللہ کی مہربانی سے، لیکن قرضوں میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے. تو انہوں نے جو وعدہ کیا تھا 10,000 ارب قرضے کم کرنے کا، وہ وعدہ تو پورا نہیں ہوا، وہ تو الٹا چل رہا ہے. ایک ابھی جو قرضے میں نے آپ کو عرض کیا کہ 10,300 کا اضافہ کیا ہے 21 مہینے میں، اور یہ خود لکھ کے دے چکے ہیں بین الاقوامی اداروں کو. پاکستانی قوم کو نہیں دیے، یہ دیں گے یہ نمبرز. مجھے پتا ہے یہ اس کو کانٹراڈکٹ کریں، میں پھر پروف دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم پہلے لکھ کے دیا تھا 5 سال میں جو 24,900 کے قرضے تھے گراس بیلنس کیش چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ہم 43,000 ارب پہ لے کے جائیں گے. پہلے سال میں کہا تھا. ابھی یہ ان کو لکھ کے دے چکے ہیں کہ یہ 47,000 ارب پہ لے کے جائیں گے. یہ قرضے جو ہیں 5 سال اگر رہے اللہ نہ کرے تو یہ 47,000 ارب پہ لے جائیں گے. یعنی 24,900 کو جو 14,900 پہ کرنا تھا اب اس حکومت نے لانا تھا، وہ کمی کی بجائے یہ ڈبل کر دیں گے، قریباً 98% اضافہ کر دیں گے. دوسرا یہ ایک ڈیٹ اور ایک لائبلٹیز ہوتی ہیں. لائبلٹیز وہ پے نہیں کرنی ہے اسٹیٹ نے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں، انویسٹر کی ہیں. لیکن چونکہ خان صاحب کو شوق تھا نمبر بڑا بتانے کا تاکہ وہ امریکہ میں بھی جائیں تو پاکستانیوں کو کہیں جی یہ 24,000 نہیں کہا 30,000 کہا. آپ نے سنا ہوگا 30,000 پہ چھوڑا جی. وہ 30,000 کا جو نمبر ہے وچ از پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز، وہ 43,000 بلین پہ پہنچ چکا ہے. تو آپ چاہے ڈیٹ کو کمپیئر کر لیں تو اس میں 10,200 کا اضافہ ہے. پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز کو کمپیئر کر لیں اس میں 13,000 بلین کا اضافہ ہو چکا ہے 21 مہینے میں. یعنی یہ سپیڈ ان کی اتنی زیادہ ہے کہ جو 5 سال میں لیے. اب یہ مجھے ذرا بتا دے کوئی پی ٹی آئی کی حکومت آ کے قوم کو بتائے، آپ کو بتائے کہ جی آپ نے چلیں مسلم لیگ نون نے 5 سال میں جتنے لیے تو اس سے بھی زیادہ لے لیے. ذرا بتائیں بھائی آپ نے کام کیا کیا، آپ نے پاکستان کو کیا دیا اس کے بدلے میں. ہم نے 11,000 میگا واٹ کے بجلی کے پروجیکٹس دیے، ہم نے 2500 کلومیٹر کے ہائی ویز موٹر ویز دیں، ہم نے کراچی سے لاہور موٹر وے بنا کے پورے ملک کو موٹر وے سے کنیکٹ کر دیا، جو کہ آپ کی وار میں ڈیفنس کی سیکنڈ ایک وہ لینڈنگ سٹرپ بن جاتی ہے. ہم نے گوادر سے کراچی جو 72 گھنٹے کا سفر تھا دنیا کا لیٹسٹ ہائی وے بنا کے اس کو 12 گھنٹے میں ریڈیوس کر دیا. ہم نے ضرب عذب لڑی. جو ہم آئے تھے تو ہر درجنوں ہفتے میں ہوتے تھے دہشت گردی کے اٹیک حملے اور کئی 100 سینکڑوں لوگ شہید ہوتے تھے. اس کے لیے ہم نے ہر سال 100 ارب روپیہ 4 سال دیا ہم نے فائنانس منسٹری نے اور پی ایم ایل این نے. ہم نے ضرب عذب کے بعد رد الفساد لڑی. ہم نے کراچی کی روشنیاں واپس لائے. یہ مجھے ایک چیز گنوا دے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے اتنے قرضے لے کے. تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اصل ایشو کدھر ہے. اصل ایشو ہے کہ انہوں نے 2 چیزیں کہی تھیں اور وہ خلاصہ ہے سب چیز کا. وہ ایک انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی آمدنی کو دگنا کریں گے. ہم نے دگنا کیا 1940 ارب سے 3842 پہ لے کے گئے. انہوں نے کہا تھا ہم 1 سال میں 8,000 ارب پہ لے کے جائیں گے. اس ملک کی کیپیسٹی ہے
یہ جو حکومت ہے یہ اپنا صحیح کام نہیں کر رہی اور یہ کٹھا ٹیکس نہیں کر رہی. اچھا جی, ابھی کہاں کھڑے ہیں؟ پہلے سال میں انکم ٹیکس کی اور ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی کلیکشن میں 13 بلین کا مائنس, یعنی یہ 23 سال کے بعد ہوا ہے. کبھی کوئی کسی گورنمنٹ کا ایسا سال نہیں ہے کہ چاہے سمبولک انکریز ہو پچھلے سال سے کچھ بڑھتا ہے. ہم نے ڈبل کیا 5 سال میں, انہوں نے ڈبل کرنا تھا 1 سال میں, یہ پہلے سال میں ورچولی -1%, 13 بلین کم. دوسرے سال میں خود مان گئے ہیں, پہلے کہتے تھے 5,000 اکٹھا کریں گے, پھر 4,000 اتنے 100 کریں گے, کرتے کرتے بجٹ میں اناؤنس کر دیجیے ہم اس سال میں 3,900 صرف دیں گے. تو کہہ لیں کہ کتنا فرق ہوا, ساری 40-50 بلین کا. یہ تو ہوگی آمدنی. کیونکہ قرضے کیوں بڑھتے ہیں؟ جب آپ آمدنی, کوئی گھر بھی ہو, اگر آپ کی 100 پاؤنڈ آمدنی ہے اور آپ کا اخراجات 150 ہے تو 50 پاؤنڈ قرضہ ہی لیں گے نا, کسی رشتہ دار سے لیں گے, بینک سے لیں گے, وہ آپ نے خرچ کیا ہے تو کہاں سے آیا؟ تو یہ جو اخراجات کو انہوں نے کہا تھا ہم کم کریں گے, اس پہ قابو کریں گے. اخراجات کو یہ قابو نہیں کر سکے. اخراجات ان کے 35% بڑھ گئے ان 2 سالوں میں. آمدنی 0 ورچولی انکریز, اخراجات 35% اضافہ. تو اس کا مطلب کیا ہے جی کہ وہ سارا قرضہ. جی اب دوسرا سوال لیں گے ہم معروف قانون دان عامر منظور سے. جی عامر, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ڈاکٹر صاحب, 2 کوسچن ہیں میرے آپ سے. فرسٹ آف آل, ابھی جو ریسنٹلی ارشد ملک صاحب کا جو ابھی سارا ایپیسوڈ ہمارے سامنے آئی ہے, دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسے نہیں ہوتا کہ کبھی بھی کسی جج نے پریشرائز کر کے یا اس نے کہا ہو الٹیمیٹلی کہ میرے اوپر ایک خاص قسم کا پریشر تھا, اس وجہ سے میں نے یہ ڈیسیژن لیا ہے. اب یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں, اس کی سب سے زیادہ اپوزیشن اور میاں صاحب سب سے زیادہ وکٹم ہے اس کا. ایک تو یہ ذرا ایکسپلین کیجیے گا کہ آپ کا اس کے اوپر لاہ عمل کیا ہے فیوچر میں, کہ آپ کو بڑے سٹیپس لینے جا رہے ہیں. ایز آئی انڈرسٹینڈ کہ اسلام آباد میں اپیل بھی ابھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے, اس میں کچھ آپ فردر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. سیکنڈ کوسچن اکانومی سے ہے. میں دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے ملک تباہ ہے, اکانومی تباہ ہو چکی ہے, کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں آیا. جیسے آپ نے کہا کہ یحییٰ خان سے بھی ورس پوزیشن پہ ہم کھڑے ہیں. 3 سال ابھی باقی بچتے ہیں ہمارے. تو میں اس کو اگر ایسٹیمیٹ کروں تو اگلے 3 سالوں میں ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے, شاید ہمارے پاس مثال دینے والی بھی نہ بچے کہ ہم یحییٰ خان سے بھی ورس پوزیشن پہ چلے جائیں گے. جی ڈی پی ورس کھڑی ہے ہماری, ہم اس پوزیشن پہ چلے گئے ہیں کہ مائنس میں آ گئے ہیں ہم لوگ. جو فارنر جتنے ہیں, جو فارنر ہم کو تھوڑی بہت انویسٹمنٹ جو پاکستان کے اندر کرتے تھے, کبھی کوئی پراپرٹی خرید لی, کوئی ہمارا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ 0 پہ ہے. ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ آگے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. ہم نے نون لیگ کے دور میں بڑی اچھی ہم نے انویسٹمنٹس بھی کی, لیکن ابھی ایک خوف ہے ہمارے اندر کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کون سی اگر کوئی نئی پالیسی انٹروڈیوس بھی کرواتے ہیں تو اس کے اوپر یو ٹرن کب آ جائے گا. یعنی مکمل طور پہ جتنا بھی انویسٹر ہے, بزنس مین ہے, وہ سارے مکمل طور پہ کنفیوز پوزیشن میں ایٹ دس اسٹیج. جتنا تاجر ہے وہ بھی اسی چیز سے سفر کر رہا ہے, ہڑتالیں ہو رہی ہیں, یعنی کہیں بھی آپ کو کوئی گڈ پوزیشن نظر نہیں آ رہی. تو کوسچن میرا یہ ہے اس کے اوپر کہ اگر آج آپ 5 سال پتہ نہیں پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یہ ایک پوزیشن ابھی ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. تو 5 سال بعد اگر آپ گورنمنٹ آپ کے پاس اللہ کرے آتی ہے, کیونکہ سب کا تبدیلی کا جو بہار تھا وہ اتر گیا آہستہ آہستہ. جن لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا تھا, جن لوگوں کو بڑے بڑے جو دعوے کیے گئے تھے, ان سب لوگوں کو پتہ چل گیا. جو بھی بندہ اکانومی کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے یا تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا بندہ ہے, اس کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ چاہے ہم نے تبدیلی کا جو خواب دیکھا تھا یا ایون جو اوورسیز پاکستانی یہ سارا کچھ سوچ رہے تھے کہ شاید کچھ تبدیلی آ جائے, ان سب کا بھی بہار اترنا شروع ہو گیا. ان کو نظر آ گیا کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے. اگر آپ 3 سال بعد اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو آپ کتنا ٹائم پیریڈ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو دوبارہ اس پوزیشن پہ آنے پہ لگے گا جس پوزیشن پہ آپ چھوڑ کے گئے تھے؟ ہم اس سے بیٹر کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے. ایٹ لیسٹ کتنا عرصہ آپ کو لگتا ہے, 10 سال لگیں گے, 15 سال لگیں گے, یا کتنا ٹائم لگے گا؟ جی بھائی, آپ نے جو پہلا سوال کیا ارشد ملک صاحب والا, آپ چونکہ خود لیگل بیک گراؤنڈ کے ہیں, تو ایک تو آپ کو یاد ہوگا 2001 میں ایک ٹیلی فون کال پبلک کی تھی جنرل مشرف نے, یاد ہے نا جی آپ کو؟ اس کی کوئی فورنسک آڈٹ بھی نہیں ہوا, ویریفیکیشن بھی نہیں ہوئی, آنن فانن اس کال کو پہلے پبلک کیا جنرل مشرف نے, اور اس کے بعد عدلیہ نے اس کو ریفر کر دیا کہ جی یہ کیس جو فیصلہ ہے قلعدم اور اس کو ری ٹرائل ہوگا. وہ آج تک میں نے تو نہیں دیکھا اس کا ری ٹرائل ہوتے ہوئے, نمبر 1. چلے, اب یہ بات یہ ہے کہ یہ تو جو مجھے تھوڑی سی سمجھ ہے لاء کی, میں نے بھی لاء پڑھا ہے اپنے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں بھی اور گریجویشن میں بھی, تو مجھے جو سمجھ ہے کہ یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, یو آر ایکسپرٹ,
کہ یہ جب ان کا مس کنڈکٹ اس فیز میں ثابت ہو چکا ہے اور وہ ڈسمس ہو گئے ہیں تو ان کے کم از کم اس پیریڈ کے جو فیصلے ہیں وہ بھی ورچولی انفرکچوس ہیں. تو میری جو ساتھیوں سے بات ہوئی ہے 2-4 ساتھیوں سے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ فیصلے انفرکچوس ہیں. دے ایٹ لیسٹ دے ول ہیو ٹو بی ریفرڈ بیک فار ری کنسیڈریشن ری ٹرائل وٹ ایور یو سے. تو یہ بھی آپ نے بات صحیح فرمائی ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک لیگل پروسیس ہوگا. تو پینڈنگ جو میاں صاحب کی اپیل ہے ان دا پروسیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں, آئی ایم شیور, میں نے اس چیز پہ ابھی ان سے کوئی بات تفصیل سے نہیں ہوئی, فیصلہ ہے, لیکن آئی ایم شیور کہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اب اس کو سائٹ کرے گی, اس جو انہوں نے وہاں جو اپنا کیس کیا ہوا ہے اس میں اس کو یہ اپلائی کریں گے کہ جی یہ اب ہوا ہے تو اس کے بیسس پہ آپ اس فیصلے کو انفرکچوس کریں جو ان کے خلاف ہے. اور پروسیس یہ تو ایک بات ہوگی جو آپ نے فرمائی تھی. تو جو دوسرا آپ فرما رہے ہیں کہ جی یہ کتنا پیریڈ لگے گا, میں آپ کو آئی ہیو نو پروفیسیز, آئی کین اونلی گیس ایز یو کین بیسڈ آن لٹل ایکسپیرینس آئی ہیو. اس میں بات یہ ہے کہ جب ہم نے 2013 میں آئے تھے تو ہمارے لیے نہیں تھا, وہ ہر ایک کے لیے تھا. مجھے بھی وہی ادارے ملتے تھے, پیپلز پارٹی کی جو لوگ ہیں اکنامک ٹیم جو ہوتی تھی یا تھی اس کو بھی ملتے تھے. وہ اس وقت کہتے تھے یہ 6 سے 7 سال لگیں گے, اس وقت کہتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جتنا شکر ادا کروں میں, ہماری پارٹی اور قوم, کہ وہ ہم 3 سال میں اس سے باہر نکلا. ایک سر آپ نے ہماری کوئی نکال دیں 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تو ہم نے چیخو پکار کی. اسٹیٹ بینک میں صرف $6 بلین تھے اور پورے ملک کے ریزرو 11 بلین تھے. 6 بلین سے 4.6 بلین IMF کے دینے تھے, واپس کرنے تھے آنے والے بڑے نیئر فیوچر میں. تو اس وجہ سے پریڈکٹ ہوا تھا کہ یہ کنٹری ڈیفالٹ کرے گی, نئے پیسے آ نہیں رہے تھے. ہم نے کوئی چیخو پکار نہیں کی, کوئی ماتم نہیں کیا, کام کیا, ایک کیا دوسرا کیا. بانڈ مارکیٹ 9-10 سال کے بعد گئے, اکنامک ریفارمز کیے, ایکشنز لیے, IMF پروگرام کیا. تو جب کانفیڈنس ہوا انٹرنیشنل مارکیٹ کو تو انہوں نے ہم نے 500 ملین مانگا. یعنی وہی پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہمارے دوست حفیظ شیخ صاحب گئے اور جب وہ نیو یارک پہنچے تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ OGDC کا بانڈ بیچ رہے تھے, نہ بیچے کیونکہ آپ کے سب خریدے گا ہی نہیں کوئی 500 ملین کا. جب ہم نے ایکشنز لیے, اپنے آپ کو ٹھیک کیا, ڈائریکشن لوگوں نے دیکھی, پالیسیز دیکھی, میں نے 500 ملین کا تقریباً 9 سال کے بعد بانڈ جب فلوٹ کیا پاکستان کا, جو وہ آپ کی اصل مارکیٹ وہ ہے. آپ کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. UK تو کبھی نہیں جاتا, US تو کبھی نہیں جاتا, جاپان تو کبھی نہیں جاتا, کیونکہ آپ کی سیکنڈری مارکیٹ بن چکی ہے. آپ وہاں جاتے ہیں اور آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کی جاتی پالیسیز اینڈ ٹرمز. تو ہمیں 7 بلین ڈالر 14 ٹائم ہمیں وہ اوور سبسکرائب ہوا. 500 ملین کے اگینسٹ وی ور آفرڈ $7 بلین, وی اونلی ٹک $2 بلین. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے سوالات کا سلسلہ جاری تھا, گفتگو جاری رکھیں گے سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین, ویلکم بیک. جی اب سید آفاق حسن سوال کریں گے سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے. جی سید آفاق, آپ نے ٹیکس کی بات کی ہے, پالیسیز کی بات کی ہے, تو آپ نے پچھلے سوال میں حاجی صاحب کے سوال میں آپ نے کہا کہ پاکستان میں کوئی سونے چاندی کے جو درخت تو نہیں لگے جہاں سے آ رہا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بھی اس چیز کا اندازہ ہے ایز بینگ پاکستانی, ایز بینگ اوورسیز پاکستانی کے خزانے نہیں ہیں وہاں پہ, لیکن 3 چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. ایک ٹیکس, دوسرا ایکسپورٹ, اور تیسرا آپ کا جو فورن انویسٹر ہے. تو ان تینوں کے لحاظ سے ہمیں کسی قسم کی پالیسی وہاں پہ نظر نہیں آ رہی. تو آپ کی حکومت ایسا کیا کرے گی کہ ان 3 چیزوں پہ, ایون کہ وہاں پہ کوئی خزانے نہیں ہیں, لیکن ان 3 چیزوں سے ہمارا پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی گورنمنٹ کیا ایسا کرے گی کہ پاکستان ترقی کی طرف جا سکے؟ جو آپ نے ٹیکس کا فرمایا, آپ ہماری پرفارمنس لے لیں. ہم نے آپ کو الحمدللہ 5 سال میں ٹیکسز کلیکشن کو ڈبل کیا. ایک تو ہماری پاس پرفارمنس میں سب سے زیادہ تو وہ پروف ہو سکتا ہے نا. ہم نے اپنی ریفارمز کیے, ہم نے جو غلط ایگزمپشنز دی ہوئی تھیں فیور کے طور پہ دہائیوں سے, ڈیکڈز میں, وہ اس کو ریورس کیا. ہم نے کسی سال میں 200 سوا 200 سے زیادہ ٹیکس نہیں لگائے.
ان لائک پی ٹی آئی گورنمنٹ جس نے 735 ارب کے ٹیکس لگائے. اسمبلی کے فلور پہ پچھلے سال جھوٹ بولا کہ جی ہم نے صرف 500 بلین کے ٹیکس لگائے ہیں. وہ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں مجھے بعد میں پتہ چلا کہ 735 بلین کے ٹیکس لگے. اس کے باوجود ٹیکس گروتھ کچھ نہیں, اس میں نہیں بڑھا سکے. تو یہ پرفارمنس کی بات ہے نا. یہ اگر آپ ریفارمز کرتے ہیں, اگر آپ پورا اس کو اپنی اکانومی کو جیسے گرو ہو رہی تھی, تو آپ کی گروتھ جو ہے وہ آپ کی ٹیکسز کی کلیکشن ہم نے ثابت کی کہ ڈبل ہو سکتی ہے, اور 5 سال میں ڈبل ہوئی. اگر ہم اسی سپیڈ سے جاتے تو اگلے 5 سال میں پھر ڈبل ہوتی. اب یہ تو پی ٹی آئی کے جواب ساتھی دے سکتے ہیں کہ جی ڈبل کیوں نہیں ہوئی, یہ انہوں نے کہا تھا 1 سال میں کریں گے. ریکارڈ پہ ہیں, اپریل 2018 میں کہا کہ جی ہم ٹی وی اسکرینز موجود ہیں کہ 8,000 پہ لے کے جاؤں گا 1 سال میں. تو ابھی تو 2 سال میں ستیہ ناش کر دیتا ہے پنجابی جن کا نہیں. تو آگے کیا کریں گے؟ دوسرا آپ نے فرمایا ایکسپورٹس کا. دیکھیں ایکسپورٹس میں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. آپ ٹارگیٹڈ طور پہ جیسے ہم نے کیا تھا, تو ہمیں 1 سال میں ٹارگیٹڈ جو ہم نے ہیلپ کی, جو کہ 247 بلین کاسٹ تھی پاکستان کے خزانے کو, اس سے ہم نے 12.7% ایکسپورٹس بڑھائی. اب جو ایکسپورٹر ہے اس کو چاہے جنرل توائی کر کے آپ $10 ایکسٹرا دے دیں, اس کو تو اس کا اس لیے فائدہ نہیں کہ 60% اس کی جو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ پھر مہنگا ہو گیا, تو کہاں وہ رکے گا نہیں سائیکل. تو جب آپ ٹارگیٹڈ دے رہے ہیں تو اس کو تو مل گئے, باقی آپ نے انسولیٹ کر لی اکانومی 92%. آپ نے نہ مہنگائی ہونے دی, نہ دوائیوں کی قیمتیں بڑھنے دیں, نہ آپ نے اپنا ملک میں GDP کو بیڑا گرک کر دیا, نہ انڈسٹری بند کروا دی, نہ ٹریڈ بند کروا دی. تو وہ جو ہے وہ فارمولا ان کو فالو کرنا چاہیے تھا. you don't have to dump everything of the previous government. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم آتے ہی جو چیز کسی نے کی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بند کر دیں, اس کو تو یہ تو اچھوت ہے, اس کو تو ہاتھ لگانا جو ہے پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا اور بری چیز ہے. تو وہ اگر امیجن کہ اگر وہ پالیسی جاری رکھتے تو ان کی مائنس گروتھ نہ ہوتی. پہلے سال تباہی بھی کر لی, 5,700 ارب کا قرضے بھی بڑھا لیے, 1 روپیہ لیے بغیر ڈیویلیویشن کی وجہ سے, اور جو اصل مقصد ڈیویلیویشن کا اس سے مقصد بھی حل نہیں ہوا, -2% اینڈ -4%. سو وی ہیو ٹو ریویو دس پالیسی. ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے. پاکستان میں ہم نے جہاں تمام میکرو اکنامک انڈیکیٹر جو ہیں اس کو پازیٹیو کیا, اس میں یعنی بہتری آئی. یہ ایک ایریا تھا جس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ لنکڈ ہے, تو اس کو ہم نے فوکس کر لیا آخری سال میں, اور اس کو آگے لے کے جانے کی ضرورت تھی. اگر ہم ری الیکٹ ہوتے تو ہم اس کو حل کرتے. ویسے بھی براڈلی ٹرمز آف ٹریڈ ایڈورس تھیں. آج کل آپ ان سے سنیں گے کہ جی ہم نے 2% مائنس تو کیا, ہماری کوانٹٹی زیادہ ہے. تو بھائی تو ہماری بھی کوانٹٹی زیادہ تھی, ہمیں بھی پھر وہی کریڈٹ دو تم. تو یہ بات یہ ہے کہ ٹرمز آف ٹریڈ اگر پیٹرول کی قیمتیں گر گئی ہیں تو ہم نیٹ امپورٹر بھی ہیں, تو ہمیں اس پہ سیونگ بھی ہوتی ہے ہماری. تو وہ ہماری وہ ٹرمز آف ٹریڈ ٹھیک تھی. آئی ہوپ آئی ایم کلیئر. آپ نے تیسری سوال کیا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا. اب ان حالات میں جو پاکستان میں ہم نے جو کچھ کر دیا ہے, وہ فارن انویسٹر کی آپ نے پاکستانی تو جو پاکستان کے اندر ہیں وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, وہ ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ اس وقت شیک ہوا ہے. جو انڈسٹری چل رہی تھی وہ 40% کیپیسٹی پہ آ گئی ہے. جو لارج اسکیل انڈسٹری آپ کی روزگار مہیا کرتی ہے, امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہے, وہ -7% گروتھ ہے اس کی. تو یہ کیسے چلے گا معاملہ نا جی. تو یہ ہم نے تو اپنی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, میں نے سنا نیازی صاحب کو ابھی جو پچھلے ہفتے انہوں نے کہا جی ہم نے اپنا اس کو 1 بلین سے 2 بلین کر دیا. ایکسکیوز می نیازی صاحب, قوم کو یہ بھی بتائیں کہ پہلے سال میں آپ نے 3 بلین کو 1 بلین پہ لے آئے. I am a very small talib ilm of the great Dar Saab in economics, but I not only listen to Dar Saab, I go to objective analysis. Dar Saab didn't tell Morgan Stanley, Price Waterhouse Cooper, and all the external institutions that put Pakistan on a trajectory to become one of the G20 countries, a leading country. I too believe there is some kind of a conspiracy, an external conspiracy that has taken Pakistan from this height of 5.8% GDP. No Western country has reached 5.8%, just for your information. Highlight of exports, the lowest inflation. We're now in a position, if people didn't know, and thank you, Dar Saab, for saving Pakistan from bankruptcy twice. And if people don't know, because of COVID,
Pakistan has been given an additional 3 months to comply with the outstanding 13 conditions of FATF. People don't know what FATF is. That's a financial task force that's set up to regulate and look after Pakistan in terms of indicators. It was twice or 3 times in the grey, and Dar Sahab took it out, verge of bankruptcy, and brought the country back. My question to you, sir, is there's 13 outstanding conditions. Had the COVID not happened, we would be in the black. As a country, we would be virtually bankrupt. All the indicators show that. My question to you is, how deep is the problem after the COVID period when in October the Pakistan government has to respond to those 13 outstanding conditions? Obviously, this is something very, very serious, and when we came in office in 2013, Pakistan was in black in part of Financial Action Task Force, which is a global authority which is the oversight body, watchdog, anti-money laundering, counter-terrorist financing. All this is in that domain. So we had taken many actions in the first year, negotiated with them, kept them engaged. They have a subgroup, Asian Pacific Group, APG, and eventually within 1 year, alhamdulillah, we came out of black and we went in grey. We further took actions in the next year, and I remember writing a letter in February 2015. There was a plenary in Paris to the President FATF, telling that what Pakistan has done, how Pakistan suffered because of the terrorism in the last decade or so, what action we intend to take, and further informing them we have fully satisfied the APG, which is the relevant body, which reports to the main plenary. My letter was read out there in the plenary of February 2015, and my closing paragraph was, in the light of facts explained above, Pakistan should be removed from the grey list as well and should be put in a normal category. Alhamdulillah, Allah Ta'ala was very kind that that letter was read out, and it was unanimously decided there in FATF that Pakistan was removed even from grey and we became in white. Now, unfortunately, we had to do certain actions, and obviously we should have kept that pace, at a level where the world wanted to see us. You must have remembered the Dawn Leaks episode that was indirectly related to FATF. What me and Nawaz Sharif was saying, that we can get isolated if we do not act, and he has the wisdom to say that. What if you read the Dawn Leak today, Pakistan has done exactly all those things, but with a gap of few years, and after Prime Minister Nawaz Sharif and PML government left. We have been forced to do all that. So I am worried as a Pakistani that we must do anything possible under the sun to ensure not only that we do not move to black, but we try hard to get out of the grey list. Because the worst outcome, God forbid, if you go in black, your LCs opened by the Pakistan business community overseas, or even government authorities, any Pakistani bank opening LCs would be not acceptable unless reconfirmed by another bank in outside Pakistan. Now that is the biggest question mark, and that costs extra money to the importer, to the LC opener. No, that is a terrible thing to happen, and I think there should be no politics on this subject. All and sundry should get together to ensure that Pakistan exits from grey list and goes to a normal as early as possible. This is my prayer, this is my effort, and this is my advice to all, that we must work together like Corona. We must work together to eliminate and face this pandemic, and not make as a political subject to use as a refuge for our non-performance and to let people die as they're dying. So,
I pray and my advice is کہ ہمیں as a nation, as a country, we must try hard to get out of this even grey and go back to normal, and we proved it we could do it, and we did it in 2015. We were back in white, and decade before it was either white, grey, white, black, grey, black. You were just musical in these two categories a decade before. اب معروف کاروباری شخصیت جناب عرفان صاحب، آپ اپنا سوال کریں سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے. السلام علیکم جی. میں پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اسد بھائی کا UK 44 چینل کی طرف سے، جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا یہاں پہ. ہم نے اچھا کہ فیل کیا کہ آپ اپنی جو بھی آپ فیل کرتے ہیں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب سے. میرا جو تعلق ہے یہاں پہ بزنس کمیونٹی سے ہے. ہمارا موٹر ٹریڈ کا بزنس ہے. کچھ سال پہلے میں کسی کو انوالو نہیں کر رہا کہ پاکستان میں ہم پیسہ بھجواتے تھے یہاں سے ارن کر کے، جو ہماری ہوپ ہوتی ہیں وہاں پہ ہم نے ملٹی پلائی کیے ہیں بزنس ڈفرینٹ بزنسز میں. اب چونکہ فیو ایئرز ہوئے ہیں کہ وہ وہاں پہ اسٹاپ لگ گیا ہے. اب وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں پہ ہم اس کو کیا کریں. ابھی ٹائم آیا تھا کچھ ایسا کہ ہم وہاں سے وہ بیچ کے اس کو پیسے یہاں پہ لاتے. اب یہاں پہ لاتے ہوئے بھی ہمیں ایک ڈر سا لگ رہا ہے اس کو ہمیں ملے گا کیا. پاکستانی کرنسی کی ویلیو اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے، وہاں پہ بینکوں کا یہ برا حال ہے. اب یہ بھی نہیں ہم کر سکتے کہ ہم جاپان سے گاڑیاں یہاں منگواتے تھے، پاکستان جاتی تھی، وہاں پہ بھی وہ اسٹاپ لگ گیا. کوئی ایسی چیز سنا بہت کچھ تھا ہم نے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، نظر کچھ نہیں آیا. آپ کے بارے میں لوگوں نے میڈیا نے بڑا کچھ دکھایا. جو ابھی ہم بیٹھ کے آپس میں بات کر رہے ہیں آپس میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم آپ سے اوپن کویسچن پوچھ سکتے ہیں. آپ تھوڑا بہت ہمیں کوئی ہوپ دیں کہ کیا ہونا چاہیے. اگر آپ آتے ہیں تو آپ کیا پالیسیز لے کے آئیں گے؟ بات یہ جی کہ سب سے پہلے تو ہمیں معیشت کو ٹھیک کرنا ہوگا نا جی، کیونکہ جیسے بھی آگے بھی ایک ساتھی نے سوال کیا تھا، میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ آپ کو اس کو فیسیلیٹیٹ، گورنمنٹ انیبلر ہوتی ہے ان بزنس کمیونٹی کے لیے کہ اس کو وہ سہولتیں، وہ پالیسیز دے کہ جہاں وہ کمفرٹیبل ہو کے انویسٹ کریں. ایکسکیوز می، مجھے یاد ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ کا تقریباً 4 سال تھا تو کئی دنیا کے جو بڑے بڑے وہیکل پروڈیوسرز تھے، پیجو تھا فرینچ کمپنی جو تھی، اور کئی اس وقت کنسیڈر کر رہے تھے، کورینز کر رہے تھے. پاک سوزوکی نے، اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے کہا کہ $460 ملین کی انویسٹمنٹ کریں گے، کیونکہ اکانومی ایز اے ہول پرفارم کر رہی تھی، پالیسیز لوگوں کو ایکسیپٹیبل تھیں، اور ہم نے ہمیشہ اکانومی کو PMLN نے اوپن کیا. ابھی ایک ایسا ڈر خوف پھیلا دیا ہے پاکستان میں کہ جو جینون بزنس مین بھی ہے، ہی ڈزنٹ نو کہ اس کو کب نیب کا نوٹس آ جائے کہ جی آپ نے فلاں، اینڈ دیٹ از یوز پولیٹیکلی، کہ جو اپوننٹس ہیں اگر وہ بزنس میں ہیں. تو ہمیں پاکستان کو سب سے پہلے تو جو ہماری معاشی تباہی ہوئی ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. اس کے بغیر تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آپ سمیت کوئی کنسیڈر کرے گا. جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو آپ کا 200 کچھ روپے کا اگر پاؤنڈ ہے تو یہ میں ابھی لے جاؤں پاکستان اور اگلے سال یہ ہو جائے خدا نہ خواستہ 300 کا، تو آپ ظاہر ہے آپ کہیں گے میں انتظار کروں، میں کیوں لے کے جاؤں. تو ہماری جو ہے نا جی میکرو اکنامک ایک سٹیبلٹی اور گروتھ، وہ ساری پھر کمبینیشن ہے جیسے میں نے عرض کیا. تو ہماری تو پالیسیز وہی ہیں جی جو ہمارا اکنامک روڈ میپ آگے تھا. میں تو اس حکومت کو بھی سوشل میڈیا اور مختلف انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کا پہلا ہدف ہونا چاہیے جو آپ نے فرمایا. میں ایم گلیڈ کہ مجھے میری بات کوئی آپ بھی وہی کر رہے ہیں کہ ہمارا پہلا ہدف ہونا چاہیے 2017. میں 2018 کو نارمل سال نہیں گنتا جب میاں نواز شریف چلے گئے اور ملک میں ایک پولیٹیکل افراتفری پھیلا دی گئی، اور ہم نے دیکھا کہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی پریشر میں آ گئی ہر چیز. تو ہمیں انڈیکیٹرز وہاں لے کے جانے چاہیے جہاں ہمیں G20 کی نوید تھی، پھر اس سے ٹیک آف کریں. یو ہیو گول پوسٹ. تو ہمارا پہلا تو وہی ہدف ہونا چاہیے. اور وہ 2013 سے جب تھا تو وہ بھی اسی طرح ہی تھا کہ 2013 سے جب 2017 میں ہم آئے ہیں تو ہم ورچولی 2020 سے واپس 2017 پہ پہنچنا ہمارے لیے ضروری ہے دوبارہ. تو جو بھی حکومت جس کو بھی اللہ دے اس کا یہ ہونا چاہیے. اچھا بائی دی وے ایک میں یہ عرض کر دوں کہ یہ سیاست، معیشت پہ سیاست ختم ہونی چاہیے. دیر شوڈ بی نیشنل اکنامک پالیسیز
وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لکھا گیا وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. وہ تو ایک ایولیوشن پروسیس ہوتا ہے نا کہ آپ اس میں امپرومنٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ. میں نے پی ایم ایل این کے بہاف پہ پہلے سال شروع کیا آفرنگ دی اپوزیشن کہ لیٹس سائن اے چارٹر آف اکانومی. ہم نے کیونکہ چارٹ آف ڈیموکریسی کیا تھا 2006 میں اسی شہر لنڈن میں, آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف اور بینظیر صاحبہ نے, اور اس کے بعد پھر آل پارٹیز کو ہم نے انوائٹ کیا جس میں عمران خان شامل تھے, انہوں نے بھی پھر آگے اسی کو ریٹیفائی کیا. تو میں ان کو چارٹ آف اکانومی کہتا تھا کہ یار کم وقت میں جس کو بھی اللہ حکومت دے اکنامک پالیسیز کلیئر ہونی چاہیے, اس میں کوئی سیاست بھی ہونی چاہیے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ کچھ لوگ اتنی گھٹیا سیاست پہ آ جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں کہ جب ہم اکانومی کو اٹیک کریں گے, جب ہم کہیں گے اب ایک ڈیٹ ٹریپ ملک بن گیا ہے, جب ہم کہیں گے قرضوں پہ ہم وہ دب چکے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا 100% کم ہے اور جاپان کا 200 سے اوپر ہے یا چائنا کا اس سے بھی زیادہ ہے, تو وہ نہیں دیکھتے. وہ جو گھٹیا, میں اس کو گھٹیا سیاست کہتا ہوں, وہ نہیں ہونی چاہیے. معیشت شوڈ بی سیپریٹڈ فرام پالیٹکس. معاشی جو بھی پالیسی ہو وہ آپ کی اگر چارٹ آف اکانومی ہو جاتا, میں 3 سال کوشش کیجیے, میں نے پہلے 3 سال بہت کوشش کی اور وہ نہیں مانی اپوزیشن, خاص کر پی ٹی آئی واز ہرڈل. تو وہ اگر آپ کریں اور اس کو آپ لے کے چلیں اور اس میں امپرومنٹس ہوتی رہتی ہیں, جیسے جیسے کووڈ آ گیا تو آپ اس کو آبویسلی اکارڈنگلی اس میں کریں گے, انکارپوریٹ کریں گے. تو اللہ کرے جی انشاءاللہ. ہمارا تو بڑا سیدھا ہے کہ جی پاکستان شوڈ ایمرج ایز این اکانومی, اینڈ وی ور ون آف دی بیسٹ ساؤتھ ایشین اکانومی بائی 2017. ہمارے تمام انڈیکیٹرز بہترین تھے. آپ کی اسٹاک مارکیٹ واز دی بیسٹ ان ساؤتھ ایشیا. آپ کا یو ہیڈ دا موسٹ اسٹیبل کرنسی ان ساؤتھ ایشیا. یو ہیڈ لوسٹ انفلیشن ان ساؤتھ ایشیا. یو ہیڈ لوسٹ انٹرسٹ ریٹ ان ساؤتھ ایشیا. واٹ ایلس یو وانٹ؟ یعنی دس جی سو ایوری تھنگ اللہ کے فضل و کرم سے. تو ہمیں وہ فرسٹ آف آل وی شوڈ بی دی لیڈر آف دی ریجن, جو کہ ہم وی ور ناؤ ایٹ دا باٹم ان آلموسٹ ایوری تھنگ ایز آف ناؤ. تو وہ جو ہمیں جو ہے نا جی ایک ایکسرسائز ایز اے نیشن کرنی چاہیے. آل پولیٹیکل پارٹی شوڈ سبسکرائب ٹو اٹ, اینڈ اس کے اوپر گھٹیا سیاست نہیں ہونی چاہیے. آپ سیاست کریں ایشوز کے اوپر, آپ سیاست کریں ٹرانسپیرنسی کے اوپر, آپ سیاست کریں آپ خدا نہ خواستہ کسی نے کرپشن کے اس کو, بٹ آپ اپنی معیشت کو نقصان پہنچانے والی سیاست نہ کریں. وہ ہماری بند ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ اسحاق ڈار صاحب, آپ کا آج کے لیے وقت دینے کے لیے. اور ہم تمام اپنے شرکاء کا جو اپنے بہت مصروف ترین وقت سے وقت نکال کر آج یہاں پر تشریف لائے, ہم ان کے شکر گزار ہیں. اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.